المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم منظومۃ الزمزمی کی چوتھی عقد کے آخری ابواب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو اس عقد سے متعلق میں نے متعدد بار یہاں پر یہ بات دہرائی کہ اس عقد میں ناظم رحمہ اللہ نے ان مباحث کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ قرآن مقدس کے الفاظ کی تفہیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی کلام کو سمجھنے کا جہاں تک تعلق ہے، کلام کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ جملے کی ترکیب کو صحیح سے سمجھ پائیں گے تبھی آپ جملے سے یعنی شارع کی مراد کو سمجھ پائیں گے۔ احکامات کے استنباط کے لیے یہ بات لازمی اور بنیادی طور پر ضروری ہے کہ آپ الفاظ کی درست پہچان رکھتے ہوں۔ اگر آپ الفاظ کو ہی نہ پہچان سکے تو آپ احکامات کو بھی اپنی حقیقی مراد کے مطابق نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اسی اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مقدس میں جو مختلف قسم کے الفاظ وارد ہوتے ہیں یا الفاظ کے استعمال کا جو مختلف طریقہ ہے، ان میں سے ہم نے ایک دیکھا تھا الغریب والمعرب، اس کے بعد مجاز کی بحث تفصیل سے آئی، اس کے بعد المشترک اور مترادف کی بحث بھی آئی، اور گزشتہ دو دروس میں ہم الاستعارہ اور التشبیہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ استعارہ سے کیا مراد ہے، تشبیہ سے کیا مراد ہے، اس کو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے پچھلے دو دروس میں سمجھا۔ آج محض ہمیں صرف اس بحث میں جو ناظم رحمہ اللہ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں ان اشعار کو خالی ہم سمجھیں گے، اور اس سے متعلق کچھ مثالوں کا سمجھنا آج کے درس کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلی بات النوع السادس یعنی العقد الرابع، چوتھی عقد کا جو چھٹا باب ہے اس کا عنوان کیا قائم فرمایا گیا؟ الاستعارہ، استعارہ۔ تو اب ہم اس پوزیشن میں ہے، جیسے کہ میں پچھلی بات میں کر چکا ہوں کہ میں نے ان دو مباحث کی ترتیب کو تھوڑا تبدیل کیا تھا، یعنی میں نے پہلے آپ کو تشبیہ سمجھائی اور اس کے بعد استعارہ پڑھایا، اور میں نے ایسا کیوں کیا تھا وہ بھی میں نے وجہ سمجھائی تھی کہ اگر بلاغت کا ہم یعنی جہاں تک علم بلاغت کا تعلق ہے وہاں پر استعارہ کا مقام تشبیہ کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہے۔ اب ہماری جو یہ مجبوری یا لمیٹیشن تھی وہ یہ کہ جب تک ہم تشبیہ کو نہیں سمجھ پائے تب تک استعارہ کا سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ تو بہرحال پچھلے مباحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ناظم رحمہ اللہ استعارہ کی تعریف میں کیا فرماتے ہیں؟ وہی تشبیہ بلا ادات، جہاں تک استعارہ کا تعلق ہے یہ تشبیہ ہی ہے مگر ادات التشبیہ کے استعمال کے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ وہی تشبیہ بلا ادات، اس یعنی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی جو ہم اور ایک تعریف استعارہ کی بیان کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ استعارہ سے مراد ہے استعمال اسم المشبہ بہ فی المشبہ للمشابہۃ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ تشبیہ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے بنیادی طور پر 4 ارکان ہوتے ہیں۔ کیا کیا؟
एक होता है अल मुशब्बह, दूसरा मुशब्बह बिही, तीसरा अदातुत तशबीह और चौथा वस्फुन जामिया या वजह तशबीह। तशबीह किस बुनियाद पर आप दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इस्तिआरा का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने ये भी कहा था हज़्फ़ इहदा तरफ़ै, यानी तशबीह के एक तरफ को हम हज़्फ़ करते हैं। उससे क्या मुराद है कि हम मुशब्बह की जगह पे क्या करते हैं, मुशब्बह बिही जो है वो हम मुशब्बह की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ रही है। मिसाल अगर हम पूरी तशबीह बयान करेंगे, ज़ैदुन कल असदी, जैद शेर जैसा है, जैद, इसमें तशबीह किसके बारे में हम बयान कर रहे हैं, जैद के बारे में। किसके साथ तशबीह दे रहे हैं, शेर के साथ। और इसमें अदातुत तशबीह क्या है, काफ, यानी जैद शेर के जैसा है। और वस्फुन जामे क्या है, जो चीज़ इन दोनों को आपस में तशबीह की वजह क्या है, शुजाअत, बहादुरी, ठीक है। तो ये आया मुशब्बह बिही, मुशब्बह, अदातुत तशबीह और वजह तशबीह, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जैद के लिए सीधे बराह रास्त इस्तेमाल करेंगे। मिसाल जैद कमरे के अंदर दाखिल हुआ, हम कहेंगे जाल असदु, कि शेर आ गया। हाँ, शेर। हमने यहाँ पर भी हकीकत में क्या किया था, हमने तशबीह ही दी, जैद को हमने तशबीह दी शेर के साथ, लेकिन तशबीह देने का तरीका मुख्तलिफ है। हमने यहाँ पर यूँ समझे कि शेर के लफ्ज़ को इतनी जामियत के साथ जैद के लिए इस्तेमाल किया, गोया कि ये मालूम हुआ कि शेर और जैद एक ही चीज़ है। बात समझ आ रही है। आपने अदातुत तशबीह को भी हज़्फ़ कर दिया, आपने मुशब्बह को भी हज़्फ़ किया, और मुशब्बह बिही को ही मुशब्बह की जगह पर बराह रास्त इस्तेमाल किया। तो ऐसी सूरत में लफ्ज़ को इस्तेमाल करने को हम क्या कहते हैं, इस्तिआरा। जैसे कि ज़ैदुन असदुन, जैद शेर है, एक तो है ज़ैदुन कल असदी, ठीक है, वहाँ पर तशबीह मुकम्मल होती है, लेकिन यहाँ पर हमने अदातुत तशबीह को हज़्फ़ किया। तो नाज़िम रहिमहुल्लाह की तारीफ़ के मुताबिक वही है तशबीहुन बिला अदातिन। इस्तिआरा से क्या मुराद है, तशबीह यानी अदातुत तशबीह के बगैर ही। तशबीह से मुतालिक मैंने पिछले दर्स में समझाया था कि इसके अरकान क्या क्या है, और इस्तिआरा में कौन सा रुकन हज़्फ़ होता है। एक अदातुत तशबीह भी हज़्फ़ हो जाता है, और मुशब्बह भी हज़्फ़ हो जाता है, और मुशब्बह बिही मुशब्बह की जगह लेता है। बात समझ आई। तो अब इस इस्तिआरा की वजाहत करते हुए नाज़िम रहिमहुल्लाह ने कुछ मिसालों का तज़किरा किया है। फरमाते हैं, पहले तारीफ़ क्या फरमाई, वही है तशबीह बिला अदातिन। इस्तिआरा क्या है, तशबीह अदातुत तशबीह के बगैर। फरमाते वज़ा का कल मौती व कल हयाती फ़ी मुहतदिन व ज़द्दिही। फरमाते हैं कि इसकी मिसाल क्या है, जैसे कि मौत और हयात, मौत और हयात का इस्तेमाल करना किसके लिए, हिदायत और हिदायत का ज़िद। हिदायत का ज़िद क्या है, गुमराही, ज़लालत। यानी फरमाते हैं जैसे कि कुरान में मौत इस्तेमाल हुआ है गुमराही के लिए, और हयात इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, हिदायत के लिए। ये किस आयत की तरफ इशारा है, सूरतुल अनाम आयत नंबर 122 की तरफ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अवमन कान मैतन, बस वो शख्स जो कि मुर्दा था, जो कि मैत के मानी क्या है, मैत के मानी है मुर्दा, जो गुजर गया हो, मैयत जो हो, ठीक है। यहां पर देखिए काफिर के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, काफिर के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ मैयत, ठीक है। तो बात समझनी है, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, अवमन कान कल मैयत। एक तरीका ये था कि वो शख्स जो मुर्दे की तरह है, तो यहां पर मुर्दे की तरह नहीं कहा गया, यहां पर बराह रास्त इसके लिए मुर्दा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। काफिर के लिए क्या, गुमराह शख्स के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, अवमन कान मैतन, बस वो शख्स जो कि मरा हुआ था। गोया कि ईमान के बगैर कुरान की बलागत की इंतहा है। यानी काफिर के बारे में कहा गया कि इसका वजूद ही गोया कि अपना मकसद खो चुका है। जिस मकसद के लिए इंसान को ज़िंदगी का तोहफ़ा अता किया गया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदगी अता की थी, वो ईमान लाना और ईमान के तकाज़ों को पूरा करना, ये तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद था। अब जबकि ज़िंदगी में ये मामला है नहीं, गोया कि तुम्हारा ज़िंदा और मुर्दा होना एक सी बात है। अब देखिए, अगर तशबीह का तरीका इख्तियार किया जाता फिर क्या होता, अवमन कान काफिरन अल्लज़ी कान कल मैयत, या
من کان کل میت، وہ شخص جو مردے کی طرح ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں گمراہی میں مبتلا ہونا اتنا زیادہ شنی اسلام کی نظروں میں ہے کہ گویا کہ آپ کے وجود کی کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں، آپ کی گویا کہ آپ کا زندہ ہونا کوئی مقصد ہے نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ میت کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کافر مر گیا ہوتا ہے؟ ابو جہل مرا ہوا تھا؟ ابو جہل مرا ہوا تو نہیں تھا، وہ تو مستقل مخالفت میں، یعنی ہر کوئی ممکن جو کوشش تھی وہ کر رہا تھا، زندہ تھا، اپنی قوم کا قائد تھا، لیکن قرآن نے ایسے سرکش لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ کل میت، جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جن کی ایمانی حس ختم ہو چکی ہے، فرمایا او من کان کل میت، نہیں فرمایا او من کان میتن، جو مر چکا ہے۔ تو یہاں پہ میت بطور استعارہ، اگر آپ دیکھیں لغوی طور استعارہ کسے ہم کہتے ہیں؟ مستعار لینا کسی چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز کو ادھار لینا، ٹھیک ہے، ادھار لینا۔ مثال میں آپ سے کاپی لے رہا ہوں، یہ کاپی آپ کی ہے، میں لے رہا ہوں، میں آپ سے بولوں گا یہ کاپی مجھے کچھ عرصے کے لیے مستعار دیں، یعنی مجھے اصلی تو ہے آپ کی چیز لیکن فی الحال مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، لغوی طور تو یہی معنی ہے۔ اسی طرح میت تو کسی اور یعنی شے کے لیے بولا جاتا لفظ ہے، لیکن یہاں پر اس کافر کے اندر میت کے ساتھ اتنی زیادہ تشبیہ جمع ہو گئی کہ چاہے آپ کافر لفظ استعمال کریں یا میت لفظ استعمال کریں ایک سی بات ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی کافر کا لفظ یعنی میت کا لفظ ہم نے مستعار لے کر استعمال کیا، کس کے لیے؟ کافر کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہی ناظم فرماتے ہیں رحمہ اللہ وَذَاكَ كَالْمَوْتِ وَكَالْحَيَاةِ، جیسے کہ استعمال ہوا ہے موت اور حیات۔ یہاں دیکھیں سیدھے او من کان میتن، پس وہ شخص جو یعنی مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اسے جلا بخشی۔ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اسے وہ بصیرت عطا فرمائی جس بصیرت کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اس کی مثال ویسی ہے جو کہ اندھیروں میں یعنی گرا پڑا ہو، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، اور ان اندھیروں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا ہو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی دیکھیں اتنی خوبصورت مثال ہے واللہ العظیم، اگر آپ دیکھیں گے نا، یعنی حقیقت میں قرآن کا اعجاز انہی چیزوں سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے زندہ کیا۔ کیا زندہ کیا؟ یعنی یہاں پہ فرمایا جو مرا ہوا تھا اس کو زندہ کیا، یعنی جو کفر میں مبتلا تھا اسے ایمان کے ذریعے سے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ ایمان لانے کے بعد گویا کہ ایک نئی ہستی وجود میں آتی ہے، کوئی بھی چیز پچھلی حالت پہ باقی، رات تبدیل ہو گئی، دن تبدیل ہو گئے، اخلاق تبدیل ہو گئی، سیاست تبدیل ہو گئی، زندگی کا ہر ایک گوشہ گویا کہ ایک طرف سے ہٹ کر بالکل ایک نئی صورت اختیار کر گیا۔ یعنی جیسے مردہ انسان ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ نئی زندگی ڈال رہے ہیں، ایسے ہی ایمان کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ زندگی کے ساتھ۔ لیکن کس طریقے پر استعمال کیا گیا؟ بطور استعارہ، بطور تشبیہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہلکی سی باریک سی فرق ہے، تشبیہ اور استعارہ میں بہت ہلکی پھلکی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار بھی کہ ناظم رحم اللہ نے بھی تشبیہ کے لفظ کو یعنی استعارہ کی بحث کو پہلے اس لیے لایا ہے کہ علم بلاغت میں استعارہ کو تشبیہ سے زیادہ اونچا مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی نیچے میں نے وضاحت کے لیے لکھا ہوا ہے الموت مستعار للضلال والکفر، کہ موت یہاں پر مستعار ہے کس کے لیے؟ ضلالت اور کفر کے لیے، والحیات مستعار للہدایہ، اور حیات مستعار ہے ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا ناظم الفاظ کو دیکھیں، فرماتے وَذَاكَ كَالْمَوْتِ، یعنی پچھلے یعنی عبارت کو پورا پڑھیں، وَهِيَ تَشْبِيحٌ بِلَا عَدَاتٍ، کہ یعنی استعارہ کیا ہے؟ تشبیح، ادات التشبیح کے بغیر، اور وَذَاكَ كَالْمَوْتِ، اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ موت اور حیات استعمال ہوا ہے۔ حیات کس کے لیے؟ محتدن، ہدایت یافتہ کے لیے، اور موت ضد ہی، ضد کس کی؟ محتد، محتد ہدایت یافتہ کی ضد کیا ہے؟ گمراہ، ہدایت یافتہ کی ضد ہے گمراہ، موت گمراہی کے لیے اور زندگی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے ناظم رحم اللہ فرماتے ہیں کَمِثْلِ هَذَيْنِ مَا جَاءَ كَسَلْخِ اللَّيْلِ، فرماتے ہیں
کمثل حاذین ما جاء کسلخ اللیل، انہی دو الفاظ کی طرح، جیسے کہ کیا کیا استعمال ہوا، حیات اور موت، فرماتے انہی دو کی طرح جیسے کہ وارد ہوا ہے سلخ اللیل، سلخ اللیل، یعنی جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 ہے، کیا فرمایا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، یہ جو سلخہ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں؟ سلخہ بولتے ہیں یعنی بھیڑ کی چمڑی کو ادھیڑنے کو، جو بھیڑ ہوتا ہے اس کی چمڑی جب اتاری جائے تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلخہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رات اور دن کی تبدیلی کے لیے سلخہ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، ان کے لیے کیا ہے نشانی؟ رات، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، جس سے ہم کیا ہے، اگر ہم ایسا ترجمہ کریں کہ رات کی کھال ادھیڑ کر ہم دن کو برآمد کرتے ہیں، رات کی کھال ادھیڑ کر دن کو برآمد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یعنی دن میں سے رات کو برآمد کرنا، رات میں سے دن کو برآمد کرنا، اس کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ جانور کی، بھیڑ کی، یعنی کھال اتارنے کے ساتھ۔ اب وہ بھی استعمال کیا گیا بطور استعارہ، نہ کہ تشبیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے نا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ کا کے ذریعہ، نہیں، براہ راست اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وصف جامع ان کیا ہے، کیونکہ تشبیہ میں ہے نا، تشبیہ کے ارکان مکمل ہونے چاہیے سوائے کہ ادات التشبیہ نہیں ہوگا۔ یعنی تشبیہ میں ایک اہم رکن ہے وصف جامع۔ وصف کس بنیاد پر آپ تشبیہ دے رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا تھا پچھلی بار، ہم کسی عالم کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالم شعر ہے۔ عالم شعر نے یعنی شعر اور علم میں کوئی مشترک وصف نہیں پایا جاتا، شعر اور گدھا علم کے اعتبار سے ایک جیسا ہے، یعنی عالم کو شعر کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، عالم کو کبھی آپ سورج کے ساتھ یا تاروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی روشنی پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر رات اور بھیڑ کی کھال ادھیڑنے میں یہاں پہ کیا ہے؟ وصف جامع، بہت خوب یہی چیزیں ہیں۔ دیکھیں قرآن پر تدبر کا جو معاملہ ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی الگ الگ سطحیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جیسے جب ہم یعنی بھیڑ کی کھال اتارتے ہیں تو ایک پوشیدہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رات جب ہٹ جاتی ہے اور ہر ایک چیز آپ پر ظاہر، یعنی جو چیز رات کا پردہ جس چیز پر پڑا ہوا تھا، رات کی چمدھیڑ کو اتھیڑ کر دن کے اجالے میں ہر ایک چیز کو دوبارہ سے واضح کر دیا گیا۔ تو یہاں پر ہماری استعارہ کی تعریف مکمل ہوتی ہے کہ ناظم رحمہ اللہ نے استعارہ سے متعلق کیا فرمایا، وہی تشبیہ بلا عادات، کی استعارہ کیا ہے؟ یہ ہے تشبیہ ادات التشبیہ کے استعمال کے بغیر، وذاک کالموت والحیاتی، جیسے کہ اس کی مثال ہے موت اور حیات کا لفظ استعمال ہونا، کس کے بارے میں؟ فی محتد و ضدہ، ہدایت یافتہ اور اس کے عکس یعنی گمراہی کے بارے میں، ہدایت یافتہ کے بارے میں حیات اور گمراہی کے بارے میں موت کے لفظ کا استعمال۔ فرماتے کمثل حاذین، ان دو ہی کی طرح، ما جاء کسلخ اللیل، جیسے کہ وارد ہوا ہے رات کا انسلاخ، یعنی رات کو ہٹانا، رات سے دن کو برآمد کرنے کے بارے میں جو آیت ہم نے دیکھی، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد النحو السابع، جو ہم نے بہت تفصیل سے پچھلے درس میں پڑھا تھا، التشبیہ، یعنی تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى اشْتِرَاكِ أَمْرٍ دَلَّ مَعَ غَيْرِهِ التَّشْبِيهُ حَيْثُ حَلَّ، فرماتے ہیں کہ تشبیہ سے کیا مراد ہے کہ اشتراک امر، یعنی کسی ایک چیز اور دوسری چیز میں کوئی مشترک وصف پایا جاتا ہو، جیسے کہ میں نے کہا تھا زید کل اسدی، زید شیر کے جیسا ہے، تو وہاں پر مشترک وصف کیا تھا؟ شیر اور زید کی بہادری، شجاعت۔ فرماتے ہیں جہاں پر کوئی مشترک وصف پایا جاتا ہے وہاں پر تشبیہ استعمال ہو جاتی ہے۔ والشرط ہا ہنا، لیکن یہاں پر استعارہ کے مقابلے میں شرط کیا ہے؟ اقترانہ مع عاداتہ، وہاں پہ فرمایا تشبیہ بلا عادات، کہ وہاں تشبیہ ہوگی ادات التشبیہ کے بغیر، لیکن یہاں فرمایا یہاں پہ کیا ہوگا؟ والشرط، یہاں پہ لازم ہے کیا ہونا؟
اقترانہ ما عداتہ، کہ یہاں پہ ادات التشبیہ چاہے پھر کاف ہو، کأن ہو، کمثل ہو، جو بھی ہو ادات التشبیہ کا ہونا لازم ہے. وہو قصیر وقع، اور یہ بہت زیادہ قرآن میں وارد ہوا ہے. لیکن میں نے پچھلے درس میں تشبیہ کی مثالوں کو یعنی اقسام کو سمجھاتے ہوئے یہ بات سمجھائی تھی کہ تشبیہ کی کوئی قسم ایسی بھی ہے جو بالکل استعارہ جیسی معلوم ہوتی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ مثال تشبیہ کی قسمیں بیان کرتے ہوئے ہم نے سمجھایا تھا تشبیہ المرسل سے کیا مراد ہے؟ ما ذکرت فیہ الادات، یعنی یہ عمومی طور پر تشبیہ ہے جس میں ادات التشبیہ کا تذکرہ موجود ہو. التشبیہ المؤکد، تشبیہ مؤکد وہ ہے ما حذفت منہ الادات، جس سے ادات التشبیہ حذف کی گئی ہو. اب اگر آپ دیکھیں گے اگر یہ اور استعارہ کی تعریف ایک جیسی تو معلوم ہوتی ہے نا کہ وہاں بھی ادات التشبیہ نہیں ہے، یہاں بھی ادات التشبیہ، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق میں نے سمجھایا تھا کہ وہاں پر ایک یاد رکھنا ہے کہ مشبہ بھی جو ہے وہ مشبہ کی جگہ ہی لے لیتا ہے. یہاں پر مشبہ بھی موجود ہوتا ہے، مشبہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ادات التشبیہ حذف ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایک طرف بالکل ختم، مشبہ بھی یعنی مشبہ کی جگہ ہی لے لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فی الحقیقت ادات التشبیہ موجود ہے. جیسے کہ آپ اعراب میں پڑھتے ہیں، آپ اعراب تقدیری جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے مثال کے طور پر، وہ تقدیرہ، اس کے اعراب ہم مقدر یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر ادات التشبیہ تو موجود ہے، اس کا موجود ہونا سیاق و سباق سے خود واضح ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ یہاں پر حذف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تیسری قسم کیا ہے؟ التشبیہ المجمل، جس میں سے وجہ الشبہ وہ حذف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تشبیہ مفصل ما ذکر فیہ وجہ التشبیہ زید کالاسد فی الشجاعۃ، اگر اتنا پورا بیان کیا جائے کہ زید شجاعت میں شیر کے جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس والی تشبیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ تشبیہ مفصل. اور آخری کیا ہے؟ تشبیہ البلیغ ما حذفت منہ الادات، جس سے ادات التشبیہ بھی حذف کیا جاتا ہے، ووجہ الشبہ، اور تشبیہ کی وجہ بھی حذف کی جاتی ہے. تو انہی ساری مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری استعارہ اور تشبیہ کی بحث مکمل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس سے ہم عقد الخامس کا مطالعہ شروع کریں گے. اور عقد الخامس بہت 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 زیادہ اہم بحث ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی تک بات کی تھی کہ ان علوم کو پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے کہ شرعی احکامات کی انٹرپریٹیشن، یہ جو ہماری شریعت کی سورسز ہیں قرآن سنت، ان کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک واضح منہج ہمارے پاس آئے. اور ابھی تک جو ٹولز ہم نے سیکھے اب ان کو استعمال کرنے کا وقت ہے. الفاظ بھی آپ کے پاس پہنچے، شارع کی آیات بھی آپ تک پہنچے، اب وہاں سے احکامات کا استنباط سیکھنا، تو وہی ہماری 5ویں عقد کا موضوع ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار